جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جاگ لو اور اپنے نبی سے محبت کو ظاہر کرو کہ ہمیں اپنے نبی کی محفل سے، نبی سے محبت ہے۔ آج آپ ایک بزرگ کے عرس میں بیٹھے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ نام بتاؤ نا۔ نام کیا ہے؟ عرس کرا تھا، نام نہیں جانتے حضرت صوفی شمس الدین التمش۔ شمس الدین التمش نام کے بہت بڑے بادشاہ بہت اچھے گزر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے پیر کو بھی نہیں بخشا۔ شمس الدین التمش دلی کی سلطنت میں بادشاہ تھے، اور ان کے پیر تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جو غریب نواز کے خلیفہ تھے۔ لیکن جب اللہ والوں کی شہرت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے حاصل بھی ہوتے ہیں، جلنے والے کچھ لوگ جلنے لگے اور سوچا کہ قطب الدین بختیار کاکی کی تو بڑی عزت ہوتی جا رہی ہے، بادشاہ بھی مرید ہو گیا ان سے، چلا اس کو کسی طریقے سے ڈاؤن کیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے کچھ دشمن ایک عورت کی ہیں پھٹیے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، کہا تمہیں کام کرنا ہے، انعام سے تم کو مالا مال کر دیں۔ بتاؤ، لیکن تمہارے پیٹ میں بچہ ہے نا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب تقریر کے لیے بیٹھے تو تم مجمع میں جا کے کہہ دو کہ اے لوگوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین نے زنا کیا ہے اور اسی سے حمل ٹھہرا ہے۔ بات نہ کرو بھیا یار، ادھر دیکھو، اتنا صرف تمہیں کہنا مجمع میں کہ ہم سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے زنا کیا اور مجھے حمل ٹھہر گیا، ہم تم کو انعام سے مالا مال کرتے۔ وہ عورت تیار ہے، عورتیں بھی کچھ بدعقل ہوتی ہیں، دیہات میں مشہور ہے کہ ناک نہ ہو تو وہ کھائے، پیسہ لالچ ماں وہ تیار ہے، عزت کو نہیں سمجھا کہ میرا خاندان کیا ہوگا، میری عزت کا حال کیا ہوگا، تیار ہو گئی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تقریر کر رہے تھے کہ وہ عورت آئی بیچ مجمع میں کھڑی ہو گئی اور کہا لوگوں، جو میرے پیٹ میں حمل ہے یہ انہیں قطب الدین بختیار کاکی کا، انہوں نے مجھ سے زنا کیا، حمل ٹھہرا۔ لوگوں نے کہا ہم تم کا اتنا صوفی سمجھتے رہے گورلا بھگت تو تمہیں نہیں نکلی۔ بادشاہ التمش کو پتا چلا تو پیری مریدی الگ رکھ دی، پولیس کو بھیجا، کیا جا کر کے قطب الدین کو پکڑ کے لاؤ، کھڑی لگا کر۔ اتنا بڑا ڈھونگی بابا نکلا، میں تو اس کی قدر کرتا تھا، میں اس سے مرید اور شریعت مطہرہ کو پامال کر دیا، زنا کر لیا۔ پولیس آئی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو گرفتار کر کے التمش، شمس الدین التمش بادشاہ کے دربار میں لے کے گئے اور غصے سے چہرہ سرخ شمس الدین التمش کا قطب الدین بختیار کاکی کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا۔ کہا بختیار کاکی، تمہارے اندر اتنا بڑا عیب
خدا کی پناہ تو یہ ہوا کہ ان کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ختم کیا جائے۔ شریعت کا حکم یہی تھا۔ شریعت میں الشیخۃ والشیخ اذا زنیا، شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد جب زنا میں پکڑے جائیں، یہ نہیں کدھر ہوگا جی 1000 روپیہ لے کے چھوڑ دے وہ کام کا، یا گاؤں والے کہا ایک خاندان کرا دو وہ ختم۔ ہاں گاؤں والے تو یہی کہا تھا کہ کچھ گناہ ہو جائے بس لنگر کہی دا نہ تمہارا گناہ ختم، نہیں اس سے گناہ نہیں ختم ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے الشیخۃ والشیخ، شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد اذا زنیا جب زنا میں پکڑے جائیں، فرجموها نکالا من اللہ، تو ان دونوں کو پتھر مارو، اللہ کی طرف سے سزا ان کے لیے یہی ہے، اتنے پتھر مارو کہ مر جائے۔ جب بادشاہ نے آرڈر جاری کیا تب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد غریب نواز کو یاد کیا۔ جو پیر کامل ہوتے ہیں مرید کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں، یہ بول دو نہیں، یہی پیر ہوتے ہیں اپنے مرید کی مدد کرتے ہیں۔ غریب نواز کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جو بھی یاد کیا کہ اے میرے پیر و مرشد، آج میری عزت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، آپ کرم کریے۔ پلک نہیں جھپکی غریب نواز اجمیر سے دلی دارالسلطنت میں تشریف لیا اور بادشاہ سے کہا التمش کسی کی بات نہ سنو، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ ہی سے پوچھا جائے کہ تو قطب الدین بختیار کاکی کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو کہا حضرت اس کے پیٹ میں بچہ کیسے بتائے؟ کہا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ پیٹ کے بچے سے بھی کہلوا دے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ غریب نواز نے اس حامل عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ فرمایا بچہ بول دے کہ تو کس کا ہے، قطب الدین کا ہے کسی اور کا ہے۔ غریب نواز کا اشارہ ہوا تو فوراً پیٹ سے آواز آئی کہ میری ماں جھوٹی ہے، قطب الدین بختیار کاکی سچے ہیں، میں ان کا نہیں ہوں، میں کسی اور کا ہوں۔ پھر سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں گرا اور معافی مانگی۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب اپنے پیر سے کوئی سچی محبت کری تب ہمارے ادھر مکن شریف کے مکن پور کے ایک پیر آوت ہے، تو جتا بٹور کے لاوت ہے ہمارے اتنے ایک گاؤں ہے نام نہ دے نے کہ ہمارا برائی کر لئیے بٹور کے رکھیے چلے جائیے نماز پڑھے وہ ہم مرید جتنے ہیں سب کا اٹھائے لیں۔ پیر صاحب بہت سے عاجز ہیں، کہوں سگریٹ پان پہ ہیں کچھ مٹھائی پہ ہیں وجہ اس سے وہ پہنچی ہے، اور کہوں کھس کے پیر صاحب وہ مرید میں سب صاف پہ تو یہ فیض تھوڑی پائیں گا، یہ تو صرف وہ کھانے کے لیے پیچھے پیچھے لگے رہتے۔ پیر سے سچی محبت کرو تو انشاءاللہ فیض ملے گا۔ دہلی میں ایک مدار ہے حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باحیات تھے تو ایک آدمی ان کی خدمت میں پہنچا تھا، کہا حضور میری ایک جوان لڑکی ہے، غریبی نے گھیر لیا ہے، شادی کا وقت ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، میرے مرشد آپ کچھ مدد کر دو کہ میری بچی کا نکاح ہو۔ تو میں کو الہی نے فرمایا بیٹا بیٹھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی آئے گا نظر نظرانہ دے گا تو میں تم کو دے دوں گا۔ بیچارہ بیٹھا رہا، اللہ کی مرضی کی ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزرے گا، کونوں مرید پہنچ بھی نہیں کہ 10 روپیہ حضرت کے دے تو حضرت کا دیا۔
جب ہفتہ گزرا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت شادی کا وقت بالکل سر پہ آ گیا، ایکو بند کر دو بھیا، آواز بہت بڑی ہے، صرف ایکو ہلکا سا بند کرو، ہلکا ہی کو بند کرو بھیا۔ کہا حضرت شادی کا وقت بالکل قریب ہے، ہفتہ ہو گیا ابھی تک آپ نے کوئی دیا ہی نہیں۔ تو کہا بیٹا کیا دے دیں، کوئی آیا نہیں، آتا کوئی دیتا تو میں تم کو دے دیتا۔ حضرت اٹھے اور اپنا پرانا جوتا جو پہنتے تھے انہیں دونوں جوتوں کو دے دیا، کہا جاؤ یہی دونوں جوتیوں کو بیچ کر اپنے بچے کی شادی کر لیں۔ ہاں بھیج رہا ہوں۔ بھلے پوروک آدمی ہو تو کہا تو اللہ بھی عطا جانے کہ بیٹی اب شادی میں ہم مدد کی ہو، قرآن جوتی کے لیے جو بیچ کے شادی کی گئی ہو، لیکن اللہ کو دینا تھا اسی بہانے، تو اس نے جوتی کو سینے سے لگایا اور دلی کی زمین سے واپس چلا۔ غریب تھا، پیدل چلتے چلتے شام ہو گئی تو ایک مسافر خانہ راستے میں تھا، تو اسی میں جا کے وہ غریب آدمی لیٹ گیا۔ اللہ کی مرضی اسی رات دلی کے ایک بہت بڑے شاعر امیر خسرو، بہت بڑے شاعر لوگوں نے پیسہ بہت رہا، دیکھو پہ حضرت نعت پڑھت رہا کتنا روپیہ نچا ہو رہا۔ امیر خسرو نعت سنانے گئے تھے بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ نے اتنا ہیرے جواہرات سونا چاندی امیر خسرو کو دیا کہ ان کو ایک گھوڑا پہ لادنا پڑا نعت کے سلسلے میں۔ گھوڑے پہ لاد کے میرے خسرو اسی مسافر خانہ کے راستے سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ جب مسافر خانہ کے دروازے سے گزرے تھے تو امیر خسرو نے اپنے ساتھی سے کہا تھا گھوڑا روکو روکو، مجھے یہاں اپنے پیر کی خوشبو مل رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کے پیر محبوب الہی دلی میں ہے؟ کہنا نا گھوڑا روکو، مجھے پیر کی خوشبو مل رہی ہے۔ گھوڑے سے اترے اور امیر خسرو مسافر خانہ میں گئے، کہا بھائی یہاں کوئی دلی کا مہمان ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک آدمی ادھر لیتا ہے۔ وہاں گئے میرے خسرو، کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا فلاں جگہ رہتا ہوں۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دلی گیا تھا محبوب الہی کے پاس، واپس گھر جا رہا ہوں۔ کہا کیوں گئے تھے؟ کہا میری لڑکی جوان ہے، میں غریب ہوں، شادی کی تاریخ تھی، مدد لینے گیا تھا۔ تو کہا کچھ دیا؟ کہا ہفتہ بھر بیٹھائے رہے اور جب چلے تو ہم کا پران جوتی پکڑا دی، جاب بیچ کے شادی کر دی۔ صاحب میرے خسرو کہتے ہیں کہ وہ جوتیاں ہیں کہاں؟ تو دونوں جیب میں ایک ایک ٹھو رکھے رہے، نکالا۔ تب میرے خسرو نے جب اپنے پیر و مرشد کی جوتی دیکھی تو کہا ان جوتیوں کو بیچ لو۔ کہا کیا مذاق کرتے ہو ہم سے؟ محبوب الہی نے مذاق کیا تو تم بھی مذاق اڑا رہے ہو غریب آدمی کا۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ پرانی جوتی دیا شادی کے لیے، اور مذاق اڑا رہے ہو کہ بیچ دو، کیا کوئی پرانی جوتی خریدتا ہے؟ کہنے تم بیچ لو ہم لیں گے۔ تو کہا لے لو۔ تو کہا قیمت بتاؤ۔ تب امیر خسرو نے کہا کہ میں فلاں بادشاہ کے یہاں قصیدہ سنانے گیا تھا، اس نے خوشی میں ہیرے جواہرات سونا چاندی اتنا دیا ہے کہ گھوڑے پہ لاد کے میں دہلی جا رہا ہوں، باہر گھوڑا لدا ہوا کھڑا ہے۔ تم میرے پیر و مرشد کی جوتیاں مجھ سے بیچ دو، یہ جوتیاں ہمیں دے دو، اور وہ ہیرے جواہرات سونا چاندی سے لدا ہوا گھوڑا تم لے لو۔ کیا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا مذاق نہیں کر رہا ہو؟ خدا کی قسم ہم نے سودا کر لیا۔ جا کے گھوڑے کی لگام پکڑا دیا، وہ غریب آدمی مالا مال ہو گیا۔ کتنی خوشی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور میرے خسرو نے اپنے پیر و مرشد کی جوتیوں کو لیا، امامہ باندھے تھے، امامہ کھولا، ٹوپی کے اوپر دونوں جوتیوں کو رکھا اور اس کے اوپر سے صافہ باندھا، اور صافہ باندھ کر میرے خسرو دہلی پیدل روانہ ہو۔ گھوڑا تو اس غریب کو دے دیا۔ جب گئے دلی تو اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے اپنے پیر کے دربار میں گئے۔ وہاں جانے کے بعد سلام کیا، جیسے سلام کیا ویسے محبوب الہی مسکرانے لگے۔
سبحان اللہ اور سبحان مسکرا کے فرماتے ہیں میرے خسرو تم نے میرے جوتیوں کو بہت سستے میں لے لیا، میری جوتیوں کو تم نے بہت سستے میں خرید لیا۔ تو میرے خسرو کہتے حضور میں سفر میں تھا، سفر میں جو تھا وہ دے کر میں نے خرید لیا، خدا کی قسم اگر دہلی میں ہوتا تو دکان مکان سب دے دیتا، لیکن آپ کی جوتیوں کو خرید نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی رفیع خان صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ تو جب پیر سے سچی محبت ہوتی ہے تو پیر کا فیض مرید کو ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نالے پاک یعنی حضور کے جوتے سر پر رکھنے کو مل جائے، واہ واہ، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں بادشاہ ہم بھی ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار، ہم بھی تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال ہے بھولے پوروا کے لوگوں، آپ نے ایک بزرگ کے عرس کا انعقاد کیا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ رحمان کی، اللہ فرماتا کل من علیہا فان، زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، سب فنا ہونے والی ہے، بے شک، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، چاہے مکان ہو چاہے درخت ہو چاہے پہاڑ ہو چاہے دریا ہو، سب کو فنا ہو۔ لیکن لکھا ہے کہ دو چیزیں فنا نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ دونوں کو ایسے بنیاد سمیت جنت میں اٹھا لے گا۔ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ ایک تو خانہ کعبہ ہے اور ایک ہماری تمہاری روئے زمین کی مسجدیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مسجدیں فنا نہیں، بے شک، کعبہ فنا نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے ایسے ہی اوپر اٹھا لے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موت سب کو آئے گی، لیکن چار لوگ ایسے ہیں، چار نبی جن کو ابھی تک موت ہی نہیں ہے۔ ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام، آج بھی جنت میں ان کو موت نہیں ہے، اور ایک دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر ہیں، ان کو بھی موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اٹھا لیا۔ اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام، وہ بھی زندہ ہے، ان کو بھی موت نہیں ہے۔ زندہ تو ہر نبی ہے لیکن ابھی موت نہیں آئی ہے۔ اور ایک ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ سبحان اللہ، تو چار نبی ایسے ہیں جن کو موت نہیں ہے۔ بے شک، پتہ چلا انسان سب برابر نہیں ہو سکتے، بولو نہیں ہو سکتی، حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، غازی سرکار کے ہر 35 منٹ کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کس نے کہا؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی چھوچھوی نے پڑھی۔ بے شک بے شک، اور بمبئی ماہم میں ایک مزار ہے، قطب کوکن کہتے ہیں ان کو، حضور مخدوم ماہمی رہتے ہیں۔ وہ ایسے وقت میں بمبئی میں پیدا ہوئے تھے جب کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، اور باپ بھی نہیں تھے، ماتھی اکیلی یہ تھے، کاموں میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کہا بیٹا یار کوئی ہے نہیں قرآن پڑھانے والا بمبئی میں، کیسے پڑھو؟ آواز تو بمبئی کرتا مولوی تم کا دنیا میں کون ملا؟ بولو، جی جی، زمانے میں کوئی نہیں۔ تب مخدومی ماہم نے کہا تھا اماں بڑے پیر کی ماں نے بڑے پیر کو جیلان بھیجا، بغداد بھیجا تھا، ہمیں بھی بھیج دو۔ کہا بیٹا وہ مالدار تھا، ان کے پاس دولت تھی، 40 اشرفیہ اپنے بیٹے کے صدرے میں سل دی تھی، میرے پاس بیٹا ایک اشرفی بھی نہیں ہے کہ میں تم کو باہر بھیج سکوں۔ کہا تو میں قرآن کیسے پڑھوں گا؟
تب مخدوم کی ماں نے کہا تھا بیٹا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی قرآن پڑھانے والا تمہارے لیے بھیجے گا. اب روزانہ ہی کہے اماں نہیں پڑھتا ہوں روز. تب ایک دن ان کی ماں نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرا بیٹا قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو خوب جانتا ہے میرے پروردگار قرآن پڑھانے والے کی تلاش میں میرا بیٹا سمندروں کا کنارہ چکر لگاتا ہے. روز مخدوم جاتا ہے سمندر کے کنارے ٹہرا کرتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں. ماں نے کہا ہے پروردگار میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے بیٹے کو قرآن پڑھانے والے سے ملاقات کرا دے. ماں نے رات میں دعا مانگی. ایک دن مخدوم ماہم گئے تو حضرت خضر علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے. حضرت خضر مسکرا کے کہا مخدوم تیری ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے. تجھے روزانہ پڑھنا نہیں پڑے گا. میں تجھے سینے سے لگا کے حافظ قرآن بناتا ہوں. تب حضرت خضر نے مخدوم ماہم کو سینے سے لگایا اور چھوڑا تو الحمدللہ آنن فانن مخدوم ماہم حافظ قرآن ہے. تو بزرگوں کے در سے بہت کچھ ملتا ہے. لہذا عرس کر رہے ہو تو ان کے عرس میں تھوڑا سبق بھی حاصل کرو. کسی قبر کو دیکھو کسی مزار کو دیکھو تو تھوڑی سوچ پیدا ہو. حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. اعلیٰ حضرت بیدار کر رہے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. پانچ جاتے ہیں چار پھر سے. پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. قبروں پہ جاؤ تو کچھ سوچو کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں آنا. حضور فرماتے زورو قبورا قبروں کی زیارت کیا کرو لأنها تذکر الآخرہ. اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی. مرنا لیکن کچھ لوگ قبر کہیں جائے سے چڑھتے جائے والے کہیں قبر پجا کہا تھا. بولو دہلی میں وہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء جن کی بات ابھی سنایا گھوسی کے رہنے والے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت. وہ گئے حضرت کے قبر پہ حاضری دینے اور گئے ایسے ہاتھ باندھے قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور سامنے مرکز ہے بیلون کی. تو میں سے تھوڑا بڑا بیٹھا تگڑا اٹھک پجامہ پہن کے آوا حضرت کے مزار پر ایسے کھڑا اور حضرت کا گھور گھور دیکھے. حضرت جانیں کہ ہم لوگ کھپا. جب حضرت فاتحہ پڑھ لیے تو پوچھیں بھیا کاہے کے ساتھ ہمارے ساتھ کر رہے ہو مولانا. اس کے بعد کہتے غصہ کیوں ہو رہے ہیں کھلا ہوا شرک کر رہے ہو. کہا میں نے شرک کیا. کہا قبر کے سامنے ہاتھ باندھے سے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا تو نماز کی مشابہت ہو گئی شرک ہے. بندہ نماز میں خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور تمہیں بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو. نماز کی مشابہت ہوئی یہ شرک ہے. تو مولانا صاحب نے کہا بھائی میں نے شرک کیا تو آپ بھی تو شرک کر رہے ہو. کہا میں کیا کر رہا ہوں. کہا تم بھی تو قبر کے سامنے دونوں ہاتھ چھوڑے کھڑے ہو. یہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا یہ بھی تو نماز کے مشابہ ہے. کہا نماز میں ہاتھ کہاں چھوڑا جاتا. تب حضرت نے فرمایا کہ دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہو تمہیں یہی پتہ نہیں کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کر بھی کھڑا ہوا جاتا. کہا چھوڑ کر تو کھڑا ہوا جاتا. کہا جب تم قومہ میں جاتے ہو قومہ جانا تھا آپ لوگ ایک ہے جلسہ نماز میں ایک ہے قومہ. ایک تو یہ جلسہ ہو اور نمازی نمازوں میں یہ جلسہ کراتے. وہ جلسہ کون ہوا
4 रकात वाली नमाज में या 2 रकात पढ़े के बाद जो आप बैठते हो ना अतहियात पढ़ने के लिए, उसको शरीयत में जलसा कहा जाता है। क्या कहा जाता बोलो? जलसा। जलसा के माने ही ये बैठने की जगह। वाह 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 वाह। एक है कौमा, नहीं तो 2 जलसों की, 2 सजदों के बीच में, तहियात वाला नहीं। जैसे हर रकात में 2 सजदा करते हैं कि नहीं करते? तो जब एक सजदा में गए और सजदा से उठे, बैठे, फिर दूसरे सजदा के लिए गए, तो 2 सजदों के बीच में जो नमाजी बैठता है उस बैठने को इस्लाम में क्या कहते हैं? बोलो भैया, जलसा कहते हैं। और जब आप रुकू से खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो उस वक्त जो खड़े होते हैं उस खड़े होने को इस्लाम में कौमा कहते हैं। एक तो कौमाऊ कि चले गए तो चले लिए, सुना तो कहा कि फलाना कौमा चला, वो कौमा नहीं। रुकू में जब रुकू से नमाजी खड़ा होता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो उसको कहते हैं कौमा। तो कौमा में हाथ बंधे रहा थे कि छूटे रहा थे? बताओ, बोलो भैया, नमाज पढ़े तो कहा छूटे रहा थे? तब हजरत ने फरमाया कि हम नए हाथ बांध कर सिर की किए, क्योंकि हाथ नमाज के मुशाबे है, और तुम हाथ छोड़ के खड़े हो ये भी नमाज के मुशाबे है। सिर हमने भी किया, सिर की तुमने भी किया, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर वाह मौलाना, हमने सिर किया, तब कब्र के सामने कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत ने फरमाया एक तरीका बचा है। देखो शैतान वहीं बिठा है। हे बच्चे, यहाँ कल इधर आओ, कब बुलाए लाओ? जरूर से पढ़ लीजिए। हजरत ने फरमाया हाथ बांध कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबे, और दोनों शिर्क है। कहता मौलाना कैसे खड़ा हुआ जाए? तो हजरत बताए ना एक तरीका बचाए खड़े हुए, कहीं का लेकिन एक तरीका बचा है कि कब्र के सामने जब आवा करो तो एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर, और ऐसे ऐसे किया। गुस्सा है, क्या मौलाना मजाक कर रहे हो? मजाक क्या यार, जब हाथ बांधना भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबे, तो कैसे खड़ा हुआ? जब ये एक तरीका हो जाए यही में तुम खड़े हुआ। इतने बड़े बैल हो नमाज ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो जाए, कोई रुको सजदा न करे, तैयार न पड़ो, हाथ बांध कर ऐसे कहीं खड़ा हो जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज के लिए सजदा भी जरूरी है, रुकू भी जरूरी है, शरत भी जरूरी है, अतहियात भी जरूरी है, तकबीरात का कहना भी जरूरी है, लेकिन वो कहते नमाज है। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाने से एक हमारी आपकी सोच अलग होती है। हमारी माँ बहनें कब्रों पे जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा का बयान है कि हुजूर का विसाल हुआ, तो हुजूर जब रोज़े अनवर में दफन हुए तो हजरत आयशा कहती हैं कि मैं ऐसे जाती थी और हाजिरी दिया करती थी। कुछ दिनों के बाद उनके अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। वो हुजूर के दाहिने तरफ रखे गए, तो हजरत आयशा कहती है तब भी मैं जाती थी और हाजिरी दिया करती थी। उसके बाद जब हजरत उमर फारूक आजम का इंतकाल हुआ और वो हुजूर के बाएं तरफ दफन किए गए, तब हजरत आयशा कहती हैं कि मैं जाती थी तो पर्दे के साथ जाती थी। मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर से शर्म आती थी कि मैं बेपर्दा होकर के वहां जाऊं। तब हजरत आयशा ने पर्दा इख्तियार किया, कब्र अनवर पे जाती थी जो हिजाब के साथ जाती थी। मुसलमानों, इससे एक अकीदा सुनो कि
گویا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ امیر المومنین عمر قبر میں ہیں لیکن ہم کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ پردے سے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے شوہر تھے تو شوہر سے پردہ نہیں، ابا تھے تو ابا سے پردہ نہیں، لیکن جب امیر المومنین عمر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ روضہ انور میں جانے کے سمے حجاب پہن لیتی، پردہ کر لیتی۔ پتہ چلا کہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہم لوگوں کو یہ ذہن دیا ہے، ہماری ماں بہنوں کو، کہ تم کہیں جاؤ تو حجاب میں رہو تاکہ کسی کی نگاہیں تم پر نہ پڑے۔ لیکن آج نقابوں پہنی ہے تو کمر میں یہاں رستہ بندھی ہے، لاگت ہے ڈاکہ ڈالے جا، اتنی بے حیا لگتی ہیں وہ عورتیں جو نقاب پہننے کے بعد کمر میں رسی باندھتی پٹی۔ ارے نقاب کا مطلب تم نے ختم کر دیا۔ نقاب تو اس لیے ایجاد ہوا تھا کہ عورت پہن لے تاکہ اس کے بدن کا نیچا اونچا حصہ کسی کو نظر نہ آئے۔ لباس اللہ نے کس لیے دیا؟ تاکہ ہماری تمہاری عزت کو لباس چھپا لے، اور کمر میں جب رسہ باندھ لیا تو بدن کا حصہ اونچا نیچا سب ظاہر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جو مقصد تھا حجاب کا، وہ مقصد ہماری ماں بہنوں نے ختم کر دیا۔ حجابوں نقابوں پہنے رہی ہیں اور منہ کھولے رہی ہیں، گریبان کے بٹن کھولے رہی ہیں، تب تم نقاب کا ہے پہننا تھوڑی؟ اے میری ماں بہنوں، شرم و حیا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حضور فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، حاتم طائی کی لڑکی جو مسلمان نہیں تھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا وہ ننگے سر تھی تو حضور نے بڑھ کر کے اپنے چادر رحمت اس کے سر پہ ڈال دیا۔ جب چادر رحمت ڈالی تب حاتم طائی کی لڑکی کہتی ہے محمد میں اسلام نہیں لائی، تمہاری دعوت کو ٹھکراتی رہی، لیکن تم اتنے رحم دل ٹھہرے کہ مجھے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت عطا کر دی۔ تب وہ لڑکی کہتی محمد خدا کی قسم آپ کا اخلاق، آپ کی رحمت سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، رسالت بھی سچی ہے۔ کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلا میرے نبی کو کسی لڑکی یا کسی عورت کا ننگے سر رہنا گوارا نہیں۔ اور سیتاپور گئے رہا تقریر کرے، وہاں تقریر کرتے رہا تو مہرون کے مجمع عالم مردن کے الگ پتہ نہیں کہا مہرون میں بہت ٹھوٹے جھوٹا پکڑا اور کئی اب دونوں ٹھاڑ بھیڑیا اکھے جھوٹا پکڑے سب چھوڑاوے لیکن نہیں چھوڑے، جیسا سب خراب جیسے سڑوے نہیں بھیڑی آ جاتے روڈ پر جتنا لاٹھی ڈنڈا مارو لیکن ہٹا تو نہیں۔ اللہ جانے کیا دماغ میں خبر بڑی دہشت ناک جگہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، وہ جب مدینے کے قبرستان پہ جاتے تھے تو روتے تھے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ تب مدینے کے لوگوں نے کہا تذکر الجنہ ولا تبکی، اے عثمان جنت کا بیان کرتے ہو روتے نہیں، وتذکر النار ولا تبکی، جہنم کا بیان کرتے ہو روتے نہیں، اور قبر کو دیکھتے ہو تو روتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ قبر کو دیکھ کر کیوں نہ رو؟ میرے نبی نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔
اس منزل میں انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ہر منزل انسان کے لیے آسان ہو جائے گی. تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں قبر کو دیکھ کر اس لیے روتا ہوں کہ خدا جانے اس آخرت کی پہلی منزل میں کامیابی ملے کہ نہ ملے. یہ صحابی تھے جو ڈرتے تھے، اور آج ہم لوگوں کے دل تو اتنے ڈھیٹ ہوئے گئے ہیں. یہ بڑھوا رہا بیمار بہت ہو گئے، لڑکا ہوگا گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، اب چلے ہم بڑھوا کہتے بھیا رہے جو ہم بچ گئے نا سب ابا تو کہیں جو ہم مر گئے نا تو ہمارے کفن میں قرآن کپڑا دکھو. لڑکوں کہنا بھائی جو کہاں ہوئی پہ ہے کہ تم ان کا پیدا کیا پالے پوسے جوان کیا گھر کوریا بنوائے شادی بیاہ کیا کے بعد مریو تم لوگ قرآن کپڑا کفن میں دے. گاؤں والے کہا کہیں ابا تو بڑھوا کرتے گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ہم کو پھنسائے دے رہے تم لوگ. کہا ہے ابا تو کہا تیرے قرآن کپڑا لپیٹ کے رکھو تاکہ جب فرشتے حساب لیے یہ دیکھیے کفن قرآن تو بہت پہلے مر چکا ہے تو حساب ہوگا تو چھوڑ چھاڑ چلے جائیے اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے جڑتے جڑ جائیے کہ نہ جڑتی ہیں رے. ایسے ایسے دلال بڑھوا کہ زندگی بھر تو دلالی کر گئے کہ مرے بعد قبروں دلالی چھوڑتے. لیکن اے لوگوں صحابہ قبر کو دیکھ کے ہوتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی قبر کو دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب. اس لیے لوگوں عرس کر رہے ہو حضرت صوفی شمس الدین التمش علیہ الرحمہ کا تو ان کی زندگی سے کچھ سوچو کہ مرنے والے بہت مرتے ہیں، سب کا عرس نہیں ہوتا، انہی کا کیوں عرس ہوتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کو یاد کیا تو اللہ نے وہ بدلہ دے دیا کہ اللہ کے بندے قیامت تک ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو تبھی عشق مانا جائے گا، ورنہ عاشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. صرف عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے ہیں اور نماز نہ پڑھو تو یہ دعویٰ سب جھوٹا. وہ تو ایسے ہوگا جیسے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب رہا اپنے محل میں سوت رہے، ان کی آوت رہا کھانسی. اتفاق سے ایک چور وہی رات ان کے گھر میں گھسا چوری کھا دی اور ایسے چوروا گھسا نواب صاحب کے کھانسی ایسے رہے آئے گے. جب کھانسی تو چوروا جانے اس کا جاگت ہے کہا ہو بس جھٹ سے ان کے تخت کے نچوئے گھسی کہ جب سوئے جائے تب دیکھا جی اور نواب صاحب دیکھ لی تو جن کے گھر میں چور گھسا ہو کے نیندے. اب نواب صاحب کے کچھ کھانسی آوے کچھ بغیر کھانسی وہی کے اوپر تھوک جیسے ہمارے تمہیں کھانسی آوے تو کٹیے کے نیچے تھوکا جاتے ہیں نا. نواب صاحب کے کھانسی آوے تو وہی تک ہتوے کے نیچے وہی کے اوپر تھوکتا وہ بیچارہ کھارا سو جائے تب ہم نکلی. نواب صاحب کہاں سو رہے ہیں؟ نواب صاحب تھک کر سویرے تک اوپر بالکل برف سے سلی بنائی بیچارہ کھارا پوری رات تھکی ہوئی اور انتظار میں کہ سوئے تب ہم بھاگے. یہاں تک کہ چھپتے صبح ہو گئی تو نواب صاحب کی بیوی پانی لے کے یہ پانی دے وہ پانی لے کے نواب صاحب تھکتا رہا وہ مہربت تھک ماری. جب مہربت تھکتی پر وہ بڑھیا چڑچڑا کہیں نہ آئے تو اندھے ہوئے گئے آدمی چکا نہیں دکھاتے رہے آدمی تھک مارے. تب نواب صاحب نے بڑے افسوس سے کہا کہ ہائے افسوس تم میری زندگی بھر کی ساتھی اور تم میرا ایک تھوک نہیں برداشت کر پائے.
आज मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक डालता। जब नवाब साहब ही कहीं तब चोरवा जाने के लिए तो जाना, तो चोरवा निकल के भाग। जब भाग तो कहा था अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद। तो ये कैसा इश्क है कि बन रहे हो आशिके रसूल और नमाज छूट रही है। ये दावा है सिर्फ, ये दावा झूठा है। तो फरमाते हो बिमैलिया मिनत दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी है। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अत्तीबू, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद है। पाक साफ रहो, खुशबू रखो, ताकि जिसके बगल में बैठो तो वो आपसे मोहब्बत करे। एक बुजुर्ग रहे, उनके नाम रहे मुश्की। क्या नाम रहा? हजरत मुश्की अलैहिस्सलाम। तो मुश्की मतलब का हर घड़ी मुस्कियावा करता है नहीं। सुनो मुसलमानों, नमाज और खुदा का डर और उसकी बरकत। सच्ची कायद में है कि बुजुर्ग थे मुश्की, वो मस्जिद में जाते थे तो नमाजी झगड़ा करत रहे कि मुश्की के बगल में हम खड़े हुए, वो कहने हम खड़े हुए। काहे? उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती है। हर वक्त उनके बदन से मुश्क फूट फूट के निकला करता था, इसीलिए जमाना वाले उनको मुश्की कहने। तो जब मस्जिद में जाते रहे तो नमाजी झगड़ा करवाए, हम खड़े हुए दुकाने हम खड़े हुए कि ताकि नमाजों पढ़े मुश्की की खुशबू हो। लेकिन बड़ा लंबा झगड़ा हुआ। तब लोग कहेंगे यार ये बताओ, हम लोग अच्छा खुशबू लगा, अच्छी खुशबू लगा के आते, अच्छा इतर लगा के आते, हम लोग नहीं पहन पाते, और तुम कौन सी खुशबू लगाते हो कि सब पर गालिब है? तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता, कोई खुशबू नहीं। फिर तेज खुशबू कहाँ से आती है आपके बदन में? तब उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया। कहा मेरे अब्बा नहीं थे, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने एक कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया। मैं कपड़े के मालिक को कपड़ा का थान उठा के पकड़ाता था। एक दिन एक बुढ़िया आई अपने बहू के लिए कपड़ा लेना। वो बुढ़िया आई, उसने कई थान निकलवाए, फिर उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेना है। इस नौकर को, इस बच्चे को भेज दो, कपड़ा लेकर चले, जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी इसको पैसे दे दूंगी, कपड़े दे दूंगी। तो उसकी कहते हैं कि कुछ रेखें मेरी मोछियों की आ रही थी, जवान हो चुका था। तो मेरे मालिक ने उस बुढ़िया के साथ भेज दिया, और जब वो बुढ़िया अपने घर में लेके गई, कपड़ा मैंने रखा, बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया। जब उसकी बहू आई तो उसने मेरे चेहरे पे जब निगाह डाली तो मेरी जवानी और खूबसूरत देखकर वो बहू मेरे ऊपर दीवाना हो गई। अब कपड़ा अलगे रहेगा तो दूसरे हुए लागे। अब वो बेचारे परेशान। वो बहू कहने लगी मैं तुमसे करीब हूँ। वो कहने लगा कि अल्लाह को डरो और मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा के लाए। अगर मुझसे गुनाह नहीं करोगे तो हम इस खंजर से तुमको कत्ल कर देंगे। तो वो मुश्किल कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से अपने आप को बचाना भी जरूरी है। या अल्लाह तू कादर मुतलक है, कोई रास्ता पैदा कर दे कि मेरी जान भी बच जाए और मैं गुनाह से भी बच जाऊं। जब बंदा दिल से अपने रब को याद करता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए कोई न कोई रास्ता निकालता है। अल्लाह का वादा है कुरान करीम में मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता बनाएगा। दिल में कहा परवरदिगार जान बचाना भी जरूरी है, इज्जत और गुनाह से बचना भी जरूरी है, मेरे मालिको मौला कोई रास्ता निकाल दे। तो कुछ इनके समझ में नहीं आवा तो फतुहा से कहेंगे भाई बहन
مجھے پیخانہ بہت تیز لگا ہے، مجھے پیخانہ کر لینے دو، پھر جو تم چاہے نا میں تمہارے ساتھ راضی ہو جاؤں گا۔ تو ایک نوکرانی اٹھ رہا ہے، بڑے گھر کی پتویا ہے، تو یہ لڑکی کا پٹھیس کے لے جائے گا لیٹرین میں ہے، اور باہر جو ہے جیسے نگری کا پھر پکڑ رہا ہے۔ یہ بیچارے گئے لیٹرین میں، اب لیٹرین کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیسے گناہ سے بچوں، اور باہر بٹیا کھڑی ہے کہ نکلے تو پکڑ کے لے کے مشکل فرماتے ہیں کہ لیٹرین میں بیٹھا پیخانہ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے بچوں۔ پھر کہتے میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا کہ اے مشکل اگر تو خوبصورت نہ ہوتا تو آج تجھے گناہ کی دعوت نہ ملتی۔ بولو کونو کانا ہو تو کہا کہ ملے یا لگڑا ہو تو ملے۔ کہنے لگے کہ اے مشکل آج تیری خوبصورتی نے تجھے گناہ کی دعوت دی ہے، آج اگر تو خوبصورت نہ ہوتا تو عورت گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ تو مشکل فرماتے جو پیخانہ میں نے کیا تو وہی پیخانہ اٹھا کے میں نے چہرے پہ لگا لیا، بدن پہ لگا لیا کہ ہائے افسوس آج اگر یہ چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو مجھے گناہ کی دعوت نہ ملتی۔ پیخانہ جب چہرے پہ لگایا، بدن پہ لگایا، باہر نکلے، جب باہر نکلے تو وہ لڑکی جو پکڑنے کے لیے کھڑی تھی دیکھیے تو چلا کے بھگی۔ تو یہ بڑی کو کہا بات کہنی پاگل ہو، پاگل سری ہے، دیکھو پیخانہ کے دیکھے منہ پر لگا ہے، اور دیکھیے بھگا بھگا بھگا، دروازہ پھٹ سے بند دھکا دیا، بیچارے آئے گھر پہ نہائے، کپڑا دھلے، چہرے کو صاف کیا، بدن صاف کیا، اور 2 رکعت نماز شکرانہ کی پڑھی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے جان بھی بچا لیا، گناہ سے بھی بچا لیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، واہ واہ واہ، زندہ باد 2 رکعت نماز شکرانہ کی پڑھ کے وہ مشکل سوئے، جب سوئے تو خواب میں ایک نورانی چہرے والا فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندے تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کو گندا کیا، اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ جب تک وہ زندہ رہے گا میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، جب تک وہ زندہ رہے گا میں اس کے بدن سے مشک کی خوشبو پیدا کرتا ہوں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تبھی سے وہ مہکتے رہے، پتا چلا کہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا پھل اچھا ملتا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو اور بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ انہیں چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرے بعد بھی کئی مہمان ہیں اور میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمت و رضوان کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں سدار پانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار پانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ مسجدوں مدرسوں کو آباد کرو، تو مسجد کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خوشبو وغیرہ استعمال کرو، پاک و صاف رکھو۔ لیکن آج کل کے ہماری ماں بہنیں کہاں خوشبو کہاں پاکی، صبح اٹھیے وہ گوبر میں شروع ہوئی، جھاڑو دے، پہلے تو گھر کے جھاڑو دے رہے، جھاڑو بعد میں دو،
صبح اٹھ کر وضو بنا کے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ مدرسہ تو یہ مولانا صاحب تین کوئی بنائے دو جو کہا بات کہ ہم نے گرو کا ابا تو ہمارے لگ نگاہ نہیں بچھا. بتاؤ جب مہینے نہائی ہو نہ خوشبو لگائی ہو نہ گندئی ہو تو آدمی نگاہ ہوتی. انسان کو پاکی سے لگاؤ. جب کوئی پاک و صاف ہوتا ہے تو انسانی فطرت اس کی طرف بڑھتی ہے. بولو کوئی کے گھر مہمان جاؤ, کوئی کے گھر سے لڑکائی میں چھوٹ نکلے کہ صاف ستھرا گھر, تو آدمی مہمان کے یہاں بچے کو گودی میں بھی لے لیتا, کہیں چما بھی لے لیتا. اور کوئی کے گھر جاؤ ای میل لڑکا نکلے اندر سے کیونکہ بلو بلو نہ آتے باہر, تو بتاؤ کا گودی لے ہو چما لے ہو. انسان کی فطرت میں اللہ نے پاکی ڈالا. اس لیے قرآن میں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اللہ پاک رہنے والے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. تو خوشبو میرے نبی کو پسند. دوسرے نمبر پر حضور فرماتے وَالنِّسَاء, اور منکوحہ عورت مجھے دنیا کی دوسری چیز ہے جو پسند ہے. 3 چیزیں میرے نبی کو پسند ہیں, خوشبو, اور دوسرے نمبر پر منکوحہ عورت. منکوحہ عورت آپ لوگ دیکھے ہو کہ ناک پیچھے لاگ رہا. ارے منکوحہ عورت نہیں دیکھو آپ لوگ. منکوحہ عورت اس عورت کو کہتے ہیں جس آدمی کا جس عورت سے نکاح ہو جائے تو وہ عورت اپنے شوہر کی منکوحہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. جس عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو جائے تو اس مرد کی منکوحہ اس عورت کو کہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں دنیا کی دوسری چیز منکوحہ عورت مجھے پسند ہے. اے لوگوں, نبی کے چاہنے والے ہو تو نبی نے اپنی منکوحہ سے محبت کیا, تم بھی اپنی منکوحہ ہی سے محبت کرو. لیکن آج اپنے نکاح میں چاہے جتنی بڑھیا پری ہو لیکن نیک دوسرے کے لاکھ. دیہاتی کہیں نہیں نا کہ دل لگی گدہی سے تو پری کاٹی نہیں. اے لوگوں, جو عورت نکاح میں آ جائے خدا کا شکر ادا اور اس کی تعریف کرو. اس کے سامنے جب بیٹھو تو کہو تم بہت خوبصورت ہو, تمہاری تو دنیا میں کوئی مثال نہیں, چاہے وہ قانون ہو, لیکن وہ یہی کہا کہ تمہاری طرح تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, تم بے مثل و بے مثال ہو. جب اس طریقے سے تعریف کری ہو تو اگر 5 گھنٹہ کام کرے تھے تو پورا دن کام کرے, اگر 2 دن پر تمہارا کپڑا دھو تھے تو روز دھوئی پہ تعریف کرتے رہو. کہتے ہیں نا بزرگوں نے لکھا ہے خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا. مزدور سے زیادہ کام لینا, اس کے دل کو خوش رکھو. پکار ہوائی دو آج زمانے میں تو عورتوں سے محبت کرو, ان کی تعریف کرو. یہ حضور نے فرمایا کہ منکوحہ عورت سے مجھے پیار ہے. اسی لیے حضور کی ایک بیوی حضرت سودا بہت بوڑھی ہو گئی. الگ الگ حضور کے بیویوں کے حجرے بنے تھے. کاہے کے یہ اینٹا پتھر کے جھوپڑے بنے تھے, کھجور کے پتوں کے جھوپڑے سرکار کی بیویوں کے بنے تھے, اور وہی میں ہم سب کی ماں گزارا کرتی تھی. آج سودا کا نام دنیا میں لیا جا رہا ہے, حضرت عائشہ کا نام لیا جا رہا ہے, جنہوں نے پوری زندگی اپنے نبی کے ساتھ ایک جھوپڑے میں گزاری. ایک صاحب حضرت سودا کے دروازے پر کہا, سودا سنا رسول اللہ نے تم کو طلاق دے دیا. ارے اتنا سننا تھا کہ سودا کے منہ سے چیخ نکلی اور رونے لگی. ایسا بے تحاشا روئی کہ تھوڑی دیر بعد حضور آئے. حضور نے سودا کو دیکھا تو فرمایا, سودا تم کو کس نے رلایا؟ تو سودا کہتی ہے, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائے, میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ آپ نے طلاق دے دیا؟ ارے سودا میں نے تو نہیں دیا. وہ زمانے میں کچھ رہا لگائی بجھائی کرے والے, بتاؤ پھکٹے ہوئے وہ بتایا. رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے تو نہیں طلاق دیا. تو حضرت سودا کا رونا بالکل بند ہو گیا, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول جھوٹ بولیں گے.
आवाज अगर कोई तिलाक देते तो कहे हम नहीं दिया है, तो कहे तुम चाहे जरा तावक सूत्र दे दो हमने, इसलिए कि हमार तुम्हार झूठ मशहूर है। और रसूलुल्लाह के बारे में अज़वाज मुतहहरात का क्या पूरी उम्मत का अकीदा है कि नबी झूठ नहीं बोले। जब सरकार ने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दिया, तब सौदा थोड़ा खुश हुआ। फिर सरकार फरमाते हैं सौदा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में तुम्हें शौहर की जरूरत नहीं है, मैंने तलाक नहीं दिया लेकिन अगर दे दूं तो तुमको इतना रोना नहीं चाहिए। तो सौदा कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे मालूम है कि मैं काफी बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझे तलाक न दे, अपने निकाह में रखे, ताकि कल कयामत के दिन भरे महशर में जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के फरिश्ते पुकारेंगे कि सौदा नबी की बीवी इधर आओ, तो कयामत के दिन जब मुझे नबी की बीवी कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ये कि बुढ़ापे में 9 बीवियां एक साथ जिंदा, और बुढ़ापे में भी नबी का दामन छोड़ना गवारा नहीं। और आज हमारा तुम्हारा हाथ यक्के में ही तो वो कहते मुंह मर नहीं जाते, जिके मुंह देखे कि वो जी नहीं के छूथुन तो गधा में लागे जौन पावत है तौन कह दे का है। आज हमारा किरदार गिरा, औरतों के साथ ज्यादती, औरतों पर जुल्म की वजह से औरतें हमसे तुमसे मुतनफिर हो, इन पर जुल्म न करो। कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई इनके बारे में, अल्लाह फरमाता पहले पारे दूसरे पारे में आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। कुरान की आयत नाज़िल हुई इनके बारे में, इसलिए सुनिए। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता तो मुझे ठंडक मिलती। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।